کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی، سب جنتی۔ ایک جماعت تیار ہوئی، سینے سے لگا اور اللہ کے پیغام کو ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے، صرف مکہ، طائف، مدینہ، تین اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ۔ 1400 سال میں دو آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں۔ 1400 سال میں صرف دو آدمی، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا۔ پھر کوئی 200 سال کے بعد لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا۔ یہ دو آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ دو آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو۔ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، لیکن پوری تاریخ ہے۔ سارا عرب مرتد ہو گیا اور مدینہ ہل کے رہے، کانپ کے رہے۔ ایک صدیق کا دم تھا، اس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا، ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا۔ ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ کشم سیفک ولا تفجعنا بنفسک۔ ابوبکر، میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کر، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نکل گئے، یہاں تک کہ ایک سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن ایک سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر ایک سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے، جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ بھائیو، دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا سبب نبیوں کی محنت دعوت، جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو 3 بر اعظم میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئی۔ پھر امت نے بھلا دیا، اتنا بھلایا کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تبلیغ کا کام ایسا چھوٹا، دعوت نکلنے والے کو بھی نفع دیتی ہے، سننے والے کو بھی نفع دیتی۔ صدیوں کے بعد اللہ نے دعوت کا کام زندہ کیا، اور بر صغیر میں دعوت کبھی مٹی نہیں، انفرادی چلتی رہی، جبھی تو اسلام باقی ہے۔ اگر دعوت مٹ جاتی تو اسلام ہی مٹ جاتا، لیکن دعوت کا کام چلا انفرادی طور پر، اللہ کے نیک بندے جھنڈا اٹھا کے چلتے رہے۔ صدیوں کے بعد دوبارہ اس تبلیغ کا ذہن اللہ نے زندہ فرمایا، اس دعوت کی محنت سے ہر مسلمان کو یہ ذہن ملا کہ ہاں، دنیا میں دین کا پھیلانا بھی میرے ذمہ ہے اور دین پر چلنا بھی میرے ذمہ ہے۔ ابھی ذہن بنا ہے، ابھی عمل سے بہت دور ہیں، ابھی ذہن بنا ہے، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ذہن بنا ہے۔ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت ہماری منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا گزرگاہ ہے۔ کون جانتا تھا؟ نماز روزے تک بس اسلام رہ گیا تھا، حج عمرے تک اسلام رہ گیا تھا،
اور آگے قوموں میں جانا بند ہو گیا تھا. یہ تو دعوت کا کام زندہ ہوا. ابھی تک بڑے مشکل سے یاد دہانی ہو رہی ہے. تو شکاری نے چھوٹا سا آشیانے سے پرندہ انڈے سے نکلا ہی بچہ اٹھا لیا اور آ کر اپنے پنجرے میں بند کر دیا. ایک کوٹھالی میں پانی رکھ دیا, ایک کوٹھالی میں اس نے دانہ رکھ دیا. اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پانی اور دانہ دیکھا, ایک چھوٹا سا پنجرا دیکھا. اس نے اسی کو اپنا آسمان سمجھا, اسی کو اپنی فضا سمجھا, اور دانے اور پانی تک جانا اپنی زندگی کی پرواز سمجھا. تو اسی میں وہ پروان چڑھ کے اسی کا وہ عادی ہو گیا. ایک دن شکاری کو رحم آیا, اس نے اگر پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بچے جا اپنی فضاؤں کی طرف لوٹ جا, اپنے چمن آشیانے کی طرف لوٹ جا. تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں, مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں. میرے دوست, تو نے مجھے اس وقت چھوڑا ہے جب میں اڑنا بھی بھول چکا ہوں اور اپنے چمن کی راہیں بھی بھول چکا ہوں, اپنے آشیانے کو بھول چکا ہوں. بس مجھے اسی دانے پانی پہ رہنے دے, اسی پنجرے میں پھڑ پھڑانے دے. یہی میری دنیا ہے. یہ دکان کا پنجرا, یہ فیکٹری کا پنجرا, یہ وزارت کا پنجرا, یہ روٹی کا پنجرا, یہ پانی کا پنجرا, یہ گاڑیوں کے پنجرے, ان کو کہتے ہیں اور نکلو, وہ کہتے ہیں تاب پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں. یہ ڈگریوں کا پنجرا. اس تبلیغ کے ذریعے سے پرانا سبق یاد ہو رہا ہے کہ نکلو, اللہ کے پیغام کو لے کر نکلو. اس تبلیغ کے کام کی یہ برکتیں ہیں جو آپ یہ تو ایک ہمارے شہر کا سارے غافل لوگ یہاں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. یہاں یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تبلیغ کا کام. یہ پاس میرا گاؤں ہے, میں تو زمیندار گھرانے میں پیدا ہوا. ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب کم ہی ہوتے تھے. تبلیغ کو اللہ نے سبب بنایا. اور ایسے دور دراز علاقوں میں یہ فضا آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے. اور میں ابھی 10 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں. ہر جگہ اس دعوت کی محنت سے جو زندگیاں بدلی ہیں, لوگوں کے رخ بدلے ہیں, عورتوں کے, مردوں کے, بڑوں کے, چھوٹوں کے. ناپولی دور دراز کا علاقہ ہے, سارا مافیا وہاں رہتا ہے, اٹلی. بیان کر کے واپس آیا, 2 دن بعد ایک فون آیا, پاکستانی شرابیں بیچ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک فون آیا ہے, جنہوں نے جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے وہ پتہ نہیں اور اللہ کتنے پیدا کر چکا ہوگا. ایک فون آیا, میں روم سے واپس آ رہا ہوں پاکستان کے لیے, ایئرپورٹ پر فون آیا کہ جی میں ملک نعیم بول رہا ہوں, میری زندگی بدل گئی, میری زندگی بدل گئی. میں شراب بیچتا تھا, آپ بیان کر کے گئے, میں 2 راتیں سو نہیں سکا, میں نہیں سو سکا. آخر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکا, میں نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا ہے اور میں نے سب ختم کر کے توبہ کی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نہا کے فریش ہو کے باہر آ گیا ہوں, مجھے سکون آ گیا, مجھے سکھ آ گیا ہے. کہاں ناپولی. تو بھائیو, یہ ہمارے طلبہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. آپ سے بھی کہتا ہوں یہ تبلیغ بڑے زمانے کے بعد ایک خوبصورت محنت ملی ہے. فرقہ واریت کا زہر اس میں کوئی نہیں, مسلک کا تعصب اس میں کوئی نہیں. اسلام کی محنت ہے, دین کی محنت ہے, امت کے تمام طبقات کے لیے. ہاتھ بھی پھیلے ہیں, سینہ بھی کشادہ ہے. سب سے گلے لگو, سب کو گلے لگاؤ. جرم سے نفرت کرو, مجرم سے نہیں. شراب سے نفرت کرو, شرابی سے نہیں. جھوٹ سے نفرت کرو, جھوٹے سے نہیں. برائی سے نفرت کرو, برے سے نہیں. تو تمہیں بڑے بڑے ہیرے ملیں گے, بڑے بڑے ہیرے ملیں گے. جو گندگی میں پڑے ہوئے ہیں صرف ان کو دھو کے
سجانے کی ضرورت ہے۔ جس انسان مرد عورت کے اندر کلمہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، چاہے کوئی سٹیج پہ ناچ رہی ہے اور چاہے کوئی جوے کا اڈا چلا رہا ہے، اندر کہیں نہ کہیں اللہ کی چپ موجود ہے، کوئی جا کے ایکٹیویٹ کر دے، کہیں نہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی چپ موجود۔ میرا اپنا کزن تھا، جوانی میں مر گیا، ساری زندگی پینے پلانا، اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں پاس بیٹھا تھا، مجھ سے کہنے لگا طارق بھائی میں نے آج تک کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں۔ میں نے اس کو ایسے دیکھا، اور اس کی نماز سال میں 2، عید الفطر، عید البقر، یا میں کبھی پکڑ کے لے آ کے آؤ بھائی نماز پڑھ لیں بس، لیکن اندر میں چپ موجود ہے۔ مجھ سے کہنے لگا میں نے کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں، مجھے شرم آتی۔ مسلمان کو ہلکا نہ سمجھو، جو جھوٹ موٹ سے بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کو گلے سے لگا، تو میرا بھائی ہے، پھر اس کے اندر سے نکلیں گے جوہر۔ ہر ایک کو رد کرنا، ہر ایک کو رد کرنا، ہر ایک سے نفرت کرنا۔ میرا ملک جل گیا ہے نفرتوں کی آگ میں، ہر شعبے میں نفرت 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 نفرت۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ، کہا جی نماز، کا نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، اچھا تو پھر کیا؟ فرمایا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت۔ محبت سیکھو، محبت سیکھو۔ برے سے برا توبہ کر جائے گا، توبہ کر جائے گا۔ برے کو برا کہنے سے وہ برائی سے نہیں نکل سکتا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے ساتھ۔ لوگوں کو پیار دو، نفرت نہ کرو، پیار دو، نفرت نہ کرو۔ اس امت کو یہ دعوت کا کام ملا جو پہلے نبیوں کو ملا، ایک دم ان کی تنخواہ بڑھ گئی۔ ایک آدمی 16ویں گریڈ میں ہوتا ہے اور تنخواہ ہوتی، 22ویں گریڈ میں ہوتا ہے اور ٹھاٹھ واڑ ہوتا ہے، حالانکہ دونوں ملازم ہیں۔ پہلی امتیں بھی اہل ایمان، ہم بھی اہل ایمان، ہمیں تبلیغ کا کام ملا، اور شکر ادا کرو جیسا تمہارے ملک میں تبلیغ کا کام ہے پوری دنیا میں ایسا کام کہیں نہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی 300 پیدل جماعتیں تبلیغ میں نہیں چل رہی، سال کی پیدل جماعتیں۔ یہ واحد ملک ہے جس میں 300 جماعتیں ہر وقت ایک سال کے لیے پیدل چل رہی، پیدل چل رہی، پیدل چل رہی، دھکے بھی کھا رہے ہیں۔ کتنے علاقوں میں لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں، مار مار کے مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، ان کو ہڈیاں ان کی توڑ دیتے ہیں۔ سندھ کے علاقوں میں کئی دفعہ ہو چکا ہے، وہ پھر بھی چل رہے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ عجب محنت ہے، عجب محنت۔ اپنا قصہ آپ کو سنو۔ ایک دفعہ ہم پیدل چلے میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھ کے چلے اور چلتے 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 لمبا سفر تھک گئے، جاتے ہی جا کے سو گئے۔ کوئی گشت، کوئی تعلیم، اتنا تھکے تھے میں تھوڑی سی کتاب پڑھ کے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھل گئی تو ہمارے امیر پہلے اٹھے بیٹھے تھے، میں اٹھ کے بیٹھا تو کوئی 8-10 نوجوان لمبے لمبے قد، کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں ٹوکا، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی۔ تو ہمارے امیر پہلے اٹھے بیٹھے تھے، وہ تھے اردو سپیکنگ، یہ ہمارے تھوڑا سا آگے کی بات ہے تو ہماری ایک ہی زبان تھی کہ بھائی طارق جمیل، او بھائی ان کو سمجھاؤ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میں کہا امیر صاحب آج کلمہ پڑھو، شہادت آ گئی ہے لگتا ہے۔ میں نے اپنی ٹھیڑ میں کہا یار گل تو سنو، اے تجھے ٹوکے چاہتے آ گئے ہو، پہلے ساڑی گل تو سن لو، ساڑے کول کیڑے کوئی ہتھیار ہیں پیچھے وٹ چھڑے جے، ایک اری گل تو سنو اسی آدھے کی ہیں۔ تو جب وہ میں نے ٹھیٹھ اپنی زبان بولی تو وہ تھوڑا سا یوں ہو گئے کہ یہ تو کوئی اپنا لگتا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ہاں بھائی
تو ایک نے کہا ہاں ٹھیک پہ آندھا سنیے تو صحیح آندھے کی ہیں. وہ آگے بیٹھ گئے سے سنبھال کے. میں نے ٹھیٹ اپنی جانگلی شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اٹھا کلاڑی پھینک گیا, دوسرا چھرا پھینک گیا, تیسرا ٹوکا پھینک گیا. یہ آج توڑا روزہ ازی ودھاونا ہے, ہمارے ہیں افطاری کو ودھاونا کہتے ہیں, یہ آج توڑا روزہ اسی ودھاونا ہے. میں کہتی اے پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آیا, اگر سانو ساڑے مولوی ہے کہ یہ وہابی انہوں وٹ چھڑو سارے ہیں. پھر انہیں ہماری بڑی پرتکلف دعوت کی, ہمیں انہوں نے میٹھے چاول کھلائے گڑ والے, مجھے آج تک یاد ہے. پھر اگلی بستی جانا تھا تو ہمیں چھوڑنے کے لیے 1 میل تک ہمارے ساتھ چلے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ دعوت کی محنت دی تو ان کا انعام بڑھا دیا. ایک آیت آئی پانی ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا 10 دوں گا. یہ ہے انٹرنیشنل لا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. تو ہمارے نبی نے کہا زد امتی, یا اللہ تھوڑا ہے میری امت کو تو زیادہ دے, ان کو تو کام بڑا ملا ہے. اچھا میرے حبیب, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کون ہے جو مجھے قرضہ دے میں بڑھا کے کر دوں کئی گنا. عدد معلوم نہیں تو غیر معلوم سی چیز تھی. میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی, تھوڑا اور زیادہ فرما. اللہ نے کہا چلو تیسری بات, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میرے حبیب ایک پہ 700, ایک پہ 10 اور ایک پہ 700, کتنا فرق ہے. پر قربان جاؤ اپنے نبی پر. انہوں نے فرمایا رب زد امتی, یا اللہ 700 بھی ٹھیک ہے پر کچھ اور زیادہ ہو جائے تو بڑی چنگی گل ہے. تو پھر میرے اللہ نے کہا چل میرے نبی آپ حساب کتاب چھوڑیں, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا, کوئی ضرب تقسیم نہیں. اجر بڑھا دیے گئے, اجر بڑھا دیے گئے. 2 نمازوں کے درمیان جتنے گناہ کیے معاف کر دیے گئے. پہلی امتوں پہ زکوٰۃ 100 میں 10, ہماری زکوٰۃ 100 میں 2.5, اجر زیادہ. ان کی زکوٰۃ پہاڑ پہ رکھو جلا دے گی آگ, ہماری زکوٰۃ مالدار سے لے کر غریب کو دے دو. کتنی آسانی کر دی. ان کا روزہ 24 گھنٹے کا, افطاری سے افطاری, افطاری سے افطاری. ہم پر بھی ایسے ہی روزہ فرض ہوا, افطاری سے افطاری. ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے روزہ رکھا. اچھا وقت کیسے ختم ہوتا تھا, مغرب کے بعد کھایا, آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. سورج ڈوبنے کے بعد اگر آنکھ لگ جاتی تھی تو ٹائم ختم. یہ اونٹ چرانے والے, کھیت میں کام کرنے والے, یہ آئے بیوی سے کہنے لگے کوئی افطاری ہے, کہنے لگے کوئی نہیں لیکن تو تھک ہار کے آیا, میں تیرے لیے کوئی انتظام کرتی ہوں. وہ چلی گئی ان کے لیے کوئی افطاری ڈھونڈنے, ان کی آنکھ لگ گئی, وہ ان کو دیر ہو گئی, سورج ڈوب گیا. وہ آئیں, سورج ڈوب چکا تھا تو ان کا ہے ہلک تھا یا قیس, ہلے ارے قیس مارا گیا. تو ان کی آنکھ کھل, کیا ہوا, کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا. کہا اوئی اب کیا بنے گا. ظہر کی نماز میں تو ان کا برا حال, گر رہے. یا رسول اللہ, آپ نے پوچھا قیس کیا ہوا, کہ یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں, مزدوری کر کے آیا, آنکھ لگ گئی, بیوی کو کھانا لانے میں دیر ہو گئی, اگلا روزہ شروع ہو گیا, ہمت نہیں یا رسول اللہ. اوہو, یہ امت تو نبیوں والے کام والی امت ہے. اس کے ذمہ صرف اپنے, تم خود سوچو اگر ہمارے ذمہ صرف عبادت ہی ہوتی تو عرب سے باہر اسلام پھیلا کیسے؟ نماز سے پھیلا ہے, حج عمرے سے پھیلا ہے, روزے اور زکوٰۃ سے پھیلا ہے. ارے تبلیغ ہوئی تو اسلام پھیلا. اوہو, چلو میرے بندو, میرے رب کا کلو واشربو
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، چلو میرے بندو ساری رات تمہارے لیے کھانا جائز، پینا جائز۔ اچھا جب روزہ شروع ہوتا تھا تو بیوی حرام، دن میں بھی حرام رات میں بھی حرام۔ تو شروع میں روزہ بھی ایسا تھا، بیوی دن میں بھی حرام رات میں، جب افطاری ختم تو روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہم نے کہا اچھا تو پھر تو غلام آزاد کر، اس کا کفارہ۔ کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں؟ کہا پھر تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ وہ کہنے لگا میری اپنی پوری نہیں ہوتی، 60 نو کتھوں کھواواں۔ پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے آئے چند چاڑ ہے، 60 روزے میں کی کروں؟ آپ نے کہا اچھا بھائی بیٹھ جا، تیرا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ نے اس امت کو بڑے لاڈ دیے ہیں، بڑے لاڈ دیے ہیں۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی ہے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے کھجور، آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، آپ میرا کفارہ مجھے دو، میں آپ پہ کھاواں۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ کہا چل موج کرتا ہی نہیں دیتا، لیکن یہ قانون صرف تیرے لیے بدلا ہے اور کسی کے لیے نہیں بدلا۔ اس امت کو تو یوں اللہ نے لاڈ لڈائے، رات کو کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، اور اجر بڑھا دیا۔ روزے تو سب پہ آئے لیکن ان کا روزہ بڑا سخت، بول بھی نہیں سکتے۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه۔ جبریل کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے یہ بچہ لے جا، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تم کہنا میرا روزہ ہے، اور روزے میں تو ہم بول نہیں سکتے۔ بنو اسرائیل کا روزہ بولنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں ہے۔ وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، تم جھوٹ بھی بولو تو نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ پھر ہمیں عجب نام دیا رمضان۔ رمضان، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے رمضان کے مہینے، روزے کے مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا، باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، اور رمضان کا نام اللہ نے رکھا۔ کیوں؟ کہ رمضان کا نام تو قرآن میں آ رہا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن میں ہے، اور قرآن کائنات کے پیدائش سے بھی پہلے لکھا گیا، لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ ابھی عربوں چھوڑ، ابھی آدم کا وجود نہیں تھا اور قرآن میں شہر رمضان آ گیا تھا۔ اسی نام کو اللہ نے روزے کے مہینے کے لیے چن کے رکھوایا، ایک مناسبت تھی اس وجہ سے۔ رمضان کہتے ہیں جل جانا، رمضان جل جانا، رمضا یرمضو، جلنا، جلنا۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ اس میں جلنے کا معنی کیا ہے؟ اس میں جلنے کا معنی یہ ہے کہ 330 دن میں جو گناہ کیے تھے، پہلا روزہ رکھتے ہی گناہوں کو اللہ جلانے کا حکم دے دیتا ہے، دوسرا روزہ اور جل گیا، تیسرا روزہ اور جل گیا، چوتھا روزہ اور جل گیا، پانچواں روزہ اور جل گئے، 30ویں روزے 330 دن کے سارے گناہ جلا کے اللہ راکھ بنا کے اڑا دیتا ہے۔ جیسے سونا آگ سے نکل کے پاک کندن ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کا بندہ بندی رمضان کے بعد پاک کندن ہو کے باہر نکل آتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں رمضان، کہ اللہ اس میں گناہ جلاتا ہے، گناہوں کو جلاتا ہے۔ کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں دی، ہمیں لیلۃ القدر دی، 21، 23، 25، 27، 29، کوئی ایک رات ہوگی،
27 فکس نہیں، کوئی ایک ہوگی، اور وہ ایک رات 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر۔ ایک آدمی 1000 مہینہ مصلی پہ کھڑا رہے اور ایک آدمی ایک رات جا کے گزار لے تو یہ اس سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر، اس سے بہتر۔ اللہ نے چھپا دی تاکہ کوئی ناقدری کرے تو عذاب نہ آئے، چھپانے کا مقصد عذاب سے بچانا تھا۔ لیلۃ القدر ہو اور ادھر ناچ گانا ہو رہا ہو تو عذاب نہ اترتا تو اور کیا ہوتا؟ تو اللہ نے چھپا دیا تاکہ گناہ کر رہا ہے تو غفلت میں کر رہا ہے، اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے، اور طلب کرنے والوں کا اجر بڑھا دیا کہ 21 کو بھی جاگا، 23 کو بھی جاگا، 25 کو بھی جاگا، 27 کو بھی جاگا، 29 کو بھی جاگا۔ اور اب تو ویسے ہی رمضان کی راتیں بہت چھوٹی ہوں گی، چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جائے گی، تو بڑے مزے ہیں۔ ایک رات اگر مل گئی تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا گیا۔ پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، ہمیں یہ رات ملی۔ اس رات سب کی بخشش اللہ فرما دیتا ہے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے۔ ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو۔ 4 آدمی، شعبان شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، آج 5ویں رات ہے۔ 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، المشاحن، المشاحن، دل میں کینہ پالنے والا، کینہ۔ ایک ہوتا ہے بغض، یہ چھوٹا درجہ ہے، ایک ہے کینہ، اس سے بڑا درجہ ہے۔ بغض کیا ہے؟ مجھے مولوی شوکت سے نفرت، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ میں نفرت بھی کرتا ہوں اور اس سے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، جانی ہو، مالی ہو، عزت کا ہو، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شاحن، اور اردو میں کہتے ہیں کینہ۔ تو 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، اور کینہ پالنے والا۔ تو بھائیو ابھی سے تیاری کرو، اگر اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، انسان گناہگار ہے، تم توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا، ایسے جھاڑو پھیر دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی، ہمیں دی، ہمیں دی۔ ہمارے نبی نے 3 دن پڑھی، اس کے بعد چوتھی رات سب بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ نہیں آئے۔ پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے، میں قربان جو ہوں اپنے نبی کی محبت اور رحمت پر، کہ میں چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ اب آپ نے وہ کتنی پڑھی، اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ، لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے۔ صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا۔ اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے، چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایسواری روح افزادی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کہ میں پڑھی ہے، تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا، کھایا ہی ویشیوں کی طرح۔ جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے، گندے فاضل
چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹران دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے۔ بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن، کیا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو۔ تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کا۔ تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے، کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف۔ اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مسلط کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن 4 آدمیوں کے بغیر، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا، اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ۔ پھر ہم نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست، نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے، نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت، اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نباہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان، نماز محبت، روزہ عشق، اور حج دیوانگی۔ پھر حج کیا ہے؟ وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے، اور عاشق کے لیے بن سنورنا تو شان عشق ہی نہیں، شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے۔ لہذا کپڑے اتار دے، 2 چادریں، ٹوپی اتار دے، عزت کی نشانی ہے، جوتا بھی اتار دے، پر چلو شاید کانٹے چبھیں، ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو، صرف تیرے تلوے کی حفاظت کرے، ایسا جوتا برائے نام، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، جوئیں پڑ جائیں نہیں مارنی، بیوی کو نہیں دیکھنا، بس اب میرا عاشق بن کے آ، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ طواف کی حقیقت ہے۔ طواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں، عبادت تو یہ تو عبادت کی شکل ہے، سجدہ رکوع، اور طواف میں احرام باندھا ہوا، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور چکر لگائے جا رہے ہیں، چکر لگائے جا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈھونڈ رہا ہے، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں، یہ وہ ہے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، خواجہ غلام فرید۔ طواف کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہے۔ کدھر ہے میرا محبوب؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ جنید بغدادی رات کو طواف کر رہے تھے، اندھیرے میں ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی، ابا الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا، اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی